الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا حاضرین جمعہ، سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور خاتم النبیین والرسل فداہ ابی و امی صلوات ربی و سلامہ علیہ پر صلاۃ و سلام کے بعد آج رمضان المبارک کے مہینے کا یہ جمعہ ہم سب کے سامنے ہے۔ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا یہ جمعہ جو ہمارے سامنے آج آیا ہے، اس ماہ مبارک اور اس ماہ مبارک کی مبارک ساعتوں سے متعلق اس موقع پر کچھ باتیں موضوع سخن بنا کر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق ارزانی بخشے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا۔ اللہ رب العالمین ہی کی ذات وہ ذات ہے جس نے لیل و نہار کی گردش بنائی۔ جعل اللیل والنہار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا۔ اللہ رب العالمین ہی کی ذات وہ ذات ہے جس نے رات کو اور دن کو بنایا، ایک دوسرے کے بعد آنے والا، ایک دوسرے کے پیچھے لگا رہنے والا، ایک دوسرے کی جانشینی کرنے والا۔ اور یہ لیل و نہار کی گردش رب العالمین نے کیوں رکھی ہے؟ فرمایا
یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں یا شکر ادا کرنا چاہیں، شکر گزاروں میں سے بننا چاہیں۔ لیل و نہار کی یہ گردش اللہ رب العالمین نے جو اس کائنات کے اندر رکھی ہے، یہ یوں ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو اوقات، یہ جو مہینے، یہ جو ایام، یہ جو ہفتے اس دنیا کے اندر رکھے ہیں، ان کا ایک مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین انہی ایام میں سے، انہی اوقات میں سے، انہی جگہوں میں سے، جو جگہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں رکھی ہیں، بعض کو اللہ رب العالمین نے بعض پر فوقیت دی ہے۔ بعض اوقات وہ ہیں جن میں اللہ رب العالمین کی برکتیں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے جھونکے، معطر جھونکے بکثرت چلنے لگتے ہیں۔ ان میں رب العالمین بکثرت انعامات اور فضل اور اکرام کرنے لگتا ہے، اور بعض وہ ہیں جو عام ایام ہیں۔ ان خاص اوقات میں مہینے کے اعتبار سے اس رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جسے سال کے سارے مہینوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ سال کے 12 مہینے میں سب سے زیادہ عظمت والا، سب سے زیادہ فضیلت والا، سب سے زیادہ برکتوں والا ہے۔ وہ مہینہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان سے تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے، اور جس کا ایک عشرہ کچھ دنوں کے اندر مکمل ہونے کو ہے۔ یہ مہینہ ان اوقات فاضلہ میں سے ہے، ان بابرکت اوقات میں سے ہے جن میں اللہ رب العالمین کی نعمتیں، اللہ رب العالمین کی برکتیں، اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور ان کے معطر جھونکے لگاتار چلتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین لگاتار اس مہینے کے اندر اپنے بندوں پر انعامات اور اکرامات اور احسانات کی موسلا دھار بارشیں کرتا چلا جاتا ہے۔ لگاتار اللہ رب العالمین کا جود و سخا اس ماہ مبارک کے اندر جاری رہتا ہے۔ یہ مہینہ اور پھر یہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو فضیلت دی ہے سال کے سارے مہینوں کے اندر۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اور عبادتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے فوقیت دی ہے بعض اوقات کو بعض وقتوں پر، جیسے نمازوں کے اوقات ہیں۔ نمازوں کے اوقات بقیہ اوقات کے مقابلے میں زیادہ فضیلت اور زیادہ عظمت کے حامل ہیں۔ اسی طریقے سے حج کے مہینے اور حج کے ایام یہ بقیہ اوقات کے مقابلے میں زیادہ عظمت اور فضیلت رکھنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سال کے اندر 4 مہینے حرمت کے رکھے ہیں جو بقیہ مہینوں کے مقابلے میں زیادہ عظمت اور تقدس رکھنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ تو اوقات کے تعلق سے ہو گیا۔ جگہوں کے تعلق سے جیسے اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے بنائی گئی مسجدیں، ان مسجدوں کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی برکھا نازل ہوتی رہتی ہے۔ یہ مسجدیں، یہ وہ جگہیں ہیں، یہ مساجد اللہ رب العالمین کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے قائم کی گئی مساجدیں، بنائی ہوئی مسجدیں، یہ ان بقیہ جگہوں سے افضل ہیں جن میں ہم اور آپ رہتے ہیں، چاہے وہ ہمارا گھر ہو، چاہے وہ بازار ہو، چاہے وہ دکان ہو، چاہے وہ سڑکیں ہوں، چاہے وہ قصبہ ہو، چاہے وہ اور میلے ٹھیلے کی جگہیں ہوں، ان تمام کے مقابلے میں اس مسجد کی جگہ کو اللہ رب العالمین نے عظمت والا اور فوقیت فضیلت والا اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ اسی طریقے سے وہ جگہیں جہاں پر اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے نام کو بلند کیا جاتا ہے، جہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جہاں ذکر و اذکار کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، جہاں پر علم اور فضل کی
باتیں ہوتی ہیں، جہاں قال اللہ اور قال رسول کی صدائے دل نواز لگاتار بلند ہوتی رہتی ہیں، وہ مجلسیں، وہ جگہیں جہاں پر یہ مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، وہ جگہیں بقیہ دوسری جگہوں کے مقابلے میں افضل ہوا کرتی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ مقدس مہینہ ہمیں عطا فرمایا، جو مکمل کا مکمل، کیا دن اور کیا رات، کیا صبح اور کیا شام، یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کی ساری گھڑیاں اللہ رب العالمین نے ان گھڑیوں میں سے بنائی کہ جن میں اللہ رب العالمین کی لگاتار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہے۔ اس مقدس مہینے کے ایام روزے کی حالت میں گزرتے ہیں، اور اس مقدس مہینے کی راتیں قیام اللیل کرتے ہوئے گزرتی ہیں، تراویح پڑھتے ہوئے گزرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق علیہ روایت کے اندر فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور اسی کے آگے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے اس ماہ مبارک کے روزے رکھے اللہ رب العالمین سے ثواب کی نیت لگاتے ہوئے، خالص طور پر اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہوئے، اس کی فضیلت کا اعتراف کرتے ہوئے، اس کی عظمت کو مانتے ہوئے، اس کے اجر و ثواب کی اللہ رب العالمین سے امید کرتے ہوئے، من صام رمضان، جس نے بھی رمضان کے روزے احتساب کے ساتھ رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے جو سابقہ گناہ ہیں وہ سارے کے سارے بخش دیے جائیں گے۔ یہ اس مہینے کے دنوں کی فضیلت ہے۔ آگے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، وہی قید جو صوم کے اندر ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے اس ماہ مبارک کے روزے رکھے، اللہ رب العالمین اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایسی جس نے اس ماہ مقدس کی راتوں کو قیام کیا، اس مہینے کی راتوں میں تراویح کی نماز ادا کی جماعت کے ساتھ لگاتار پورے مہینے، اللہ رب العالمین ایمان اور احتساب کی حالت میں، حالت ایمان میں، اور اللہ رب العالمین سے ثواب کی نیت رکھتے ہوئے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری میں نہیں کہ کوئی دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ بندہ تو بہت نیک ہے، فرض نمازیں کیا پوچھنا، یہ تو تراویح بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ نیت اگر نہیں ہے، اگر نیت اللہ رب العالمین کے سامنے مخلصانہ طور پر اپنی عبادت کو پیش کرنا ہے، تو اخلاص کے ساتھ ثواب کی نیت سے ایمان کی حالت میں ادا کی ہوئی یہ تراویح، اس کا ثواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بھی اس کے سابقہ گناہ ہیں وہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ غور کیجئے، یہ پورے مقدس مہینے کی یہ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آج کا دن ذرا غور کیجئے گا کہ آج کا دن خاص طور پر کیا رمضان کا جمعہ ہونے کے علاوہ بھی کوئی اور فضیلت ہے آج کے دن کی؟ آج کا دن، آج کا جمعہ یہ عام جمعہ نہیں ہے۔ جمعہ کے بارے میں ویسے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں اگر بندہ کوئی دعا کر لے، اگر وہ دعا کسی کی حق تلفی کے لیے نہیں ہے، کسی کا حق مارنے کے لیے نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جمعہ کے دن وہ گھڑی ہے کہ جس گھڑی میں جو بندہ جو مانگتا ہے اللہ رب العالمین اسے عطا فرماتا ہے۔ یہ جمعہ کے دن کی فضیلت، ایک گھڑی اس کے اندر ایسی ہے۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ اس دن کی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت یہ کہ یہ رمضان المبارک کا جمعہ ہے، اور رمضان المبارک کا جمعہ ہونے کے اعتبار سے اس کی فوقیت اس اعتبار سے ہے کہ آپ یہاں مسجد کے اندر حالت صیام میں موجود ہیں، یعنی روزے کی عبادت میں، اللہ رب العالمین کی ایک عبادت میں لگاتار لگے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ روزہ یہ اسلام کی عبادتوں میں تنہا ایسی عبادت ہے جو لگاتار 12 گھنٹے 14 گھنٹے تک انسان کی جاری اور ساری رہتی ہے۔ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس میں لگاتار کنٹینیوس
اس طریقے سے آپ عبادت انجام دیتے ہوں. نماز آپ پڑھتے ہیں، چند منٹوں کے اندر آپ اس سے فارغ ہو جاتے ہیں. زکوٰۃ اور خیرات جو آپ کرتے ہیں، یہ اس ہاتھ سے آپ نے دیا، اس ہاتھ سے کسی نے لیا، معاملہ ختم ہو گیا. حج چند ایام کے اندر انجام پا جاتا ہے، اور چند اوقات کے لیے اس کے اندر جو کام کرنے ہیں وہ کام کرنے ہوتے ہیں. لیکن روزے کی عبادت اکلوتی ایسی عبادت ہے کہ انسان سحری کے وقت سے لے کر کے اور غروب شمس تک لگاتار اس عبادت کے اندر مصروف رہتا ہے. اور یہ روزے کی ایسی فضیلت ہے کہ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عظمت کو، روزے کے اس پہلو کو خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اس کا ادراک رکھتے تھے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا اور جمعرات کا روزہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے. ہفتے کے اندر سوموار اور جمعرات کا روزہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے. مہینے کے اندر جو آپ ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، 13، 14، 15، وہ تو رکھتے ہی تھے، لیکن ہر ہفتے کے اندر سوموار اور جمعرات کا روزہ آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے. اسی طریقے سے رمضان المبارک کا جو روزہ ہے وہ تو فرض ہے ہی، رکن ہے یہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے اندر بھی روزہ رکھا کرتے تھے. یہ باتیں منبر و محراب سے کم بتائی جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزہ جس مہینے میں رکھتے تھے وہ مہینہ کون سا تھا؟ رمضان سے پہلے آنے والا مہینہ، شعبان کا مہینہ. آپ کو کبھی سوچنے کا موقع ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عادت کیوں تھی؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آ ہی رہا ہے، رمضان میں روزہ رکھنا ہی ہے، تو شعبان میں کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے؟ صریح روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ سال کے 11 مہینوں میں سب سے زیادہ روزے کا اہتمام اگر کرتے تھے تو شعبان میں کرتے تھے. مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ اس پہلو پر غور نہیں کرتے. ان سب چیزوں میں محنت لگتی ہے اور محنت والے کام کرنا کوئی چاہتا نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کیوں روزہ رکھتے تھے. رمضان تو سمجھ میں آتا ہے کہ کتب علیکم الصیام قرآن نے کہہ دیا، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن بنا دیا، اگر اس میں نہیں رکھے گا آدمی تو مومن ہی نہیں بچے گا. لیکن شعبان کی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. شعبان میں کس خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے اور بکثرت روزہ رکھتے تھے. آخری ایام کو چھوڑ کر کے رمضان شروع ہونے سے 1-2 دن پہلے چھوڑ دیا کرتے تھے، ورنہ پورے مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بکثرت اور صرف آپ نہیں، آپ کے گھر کی بیویاں امہات المومنین کے بارے میں آتا ہے کہ اگر رمضان المبارک کے روزے ان کے چھوٹے رہتے تھے تو اگلا رمضان آنے سے پہلے سال بھر میں ان کو موقع نہیں ملتا تھا کہ ان رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کریں. تو وہ روزے کی قضا کب کرتی تھی؟ شعبان کے مہینے میں، رمضان شروع ہونے سے پہلے، تاکہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں اگر کسی کا روزہ چھوٹا ہوا ہے تو اس روزے کی قضا اگلا رمضان آنے سے پہلے کر لینا ضروری ہے، حتمی ہے، اس سے آگے آپ نہیں لے جا سکتے. تو اگلا رمضان کا حساب کتاب شروع ہو اس سے پہلے پچھلے رمضان کا جو حساب کتاب باقی ہے اس کو شعبان کے اندر امہات المومنین پورا کر لیا کرتی تھی. تو آپ تو روزہ رکھتے ہی تھے، آپ کے گھر کی بیویاں امہات المومنین وہ بھی اس مہینے کے اندر بکثرت روزہ رکھا کرتی تھی. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شعبان کے اندر روزہ اتنے اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رکھتے تھے. جب ہم حدیثوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہمارے اعمال کو لکھنے کا ایک سسٹم بنا رکھا ہے. ہم جو کچھ بھی گتیویدھیاں کرتے ہیں، ہم جو بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہمارے منہ سے ایک لفظ نہیں پھوٹتا مگر وہ کرامن کاتبین اس کو نوٹ کر لیا کرتے ہیں. یعلمون ما تفعلون، ایسے نوٹ کرنے والے جو ہماری ایک ایک حرکت کو، ایک ایک فعل کو دیکھ رہے ہیں. ہم چاہے جلوت میں ہوں تو، ہم خلوت میں ہوں تو، مجلس میں ہوں تو، گھر کی تنہائیوں میں ہوں تو، وہ ہم سے کبھی الگ نہیں ہوتے اور ہماری ایک ایک حرکت کو نقل کرتے ہیں. یہ جو نوٹ کیے جاتے ہیں ہمارے اعمال نامے،
کیا یہ اعمال نامے صرف یوں ہی نوٹ کیے جاتے ہیں یا پھر ان کا کوئی مقصد ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کے نامہ اعمال، ایک تو پوری زندگی آپ کا جو کیا دھرا ہے وہ پیش کیا جائے گا، اس کی بات تو الگ ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 3 مرحلے میں انسان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ کتنے مرحلے میں؟ 3 مرحلے میں۔ پہلا مرحلہ یومیہ، روزانہ کی حالت میں، اور روزانہ پیش کیا جاتا ہے 2 مرتبہ، ایک فجر کی نماز میں اور ایک عصر کی نماز میں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاص طور پر اہتمام کرتے تھے کہ 5 وقتہ نمازوں میں سستی تو ہونی نہیں چاہیے، لیکن خاص طور پر فجر اور عصر کی نماز میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نامہ اعمال کو لکھنے کے لیے 12 گھنٹے کی ڈیوٹی پر فرشتوں کو لگا رکھا ہے۔ ایک گروپ آتا ہے فجر کی نماز میں، وہ عصر کی نماز تک رہتا ہے، اور عصر کی نماز والا جو گروپ آتا ہے وہ فجر تک رہتا ہے۔ تو فجر اور عصر کی نماز میں یہ یومیہ جو ہمارے اعمال لکھے جاتے ہیں، ان اعمال کے لکھنے والے فرشتے فجر کی نماز میں دونوں اکٹھا ہوتے ہیں، عصر کی نماز میں دونوں اکٹھا ہوتے ہیں، اور یہ یومیہ 24 گھنٹے کا جو عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، وہاں پر وہ رات کی رپورٹ پیش کرنے والا فرشتہ فجر کی نماز تک کی رپورٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، ہم نے اس بندے کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ مسجد میں فجر کی نماز ادا کر رہا تھا، اور پھر جب رات کا فرشتہ دوبارہ آتا ہے عصر کی نماز میں، تو فجر کی نماز والا فرشتہ جو عصر تک رہتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ، میں اس بندے کے پاس گیا تھا تب بھی یہ فجر کی نماز میں تھا، اور جب میں اس کے پاس سے لوٹا ہوں تب بھی یہ عصر کی نماز ادا کرتا ہوا میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ یعنی نماز کی حالت میں ڈیوٹی جوائن کی میں نے، اور جس وقت ڈیوٹی ختم کی اس وقت بھی یہ نماز کی حالت میں تھا۔ تو دونوں صبح اور شام کے فرشتے یہ جو دونوں اپنے نامہ اعمال پیش کرتے ہیں، دونوں کے نامہ اعمال میں بندے کا تذکرہ ہوتا ہے کہ وہ اس نماز کے اندر موجود تھا۔ یہ یومیہ اعمال نامہ ہے جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر ہفتے کے اندر بندے کے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، ہر ہفتے کے اندر، اور ہر ہفتے سوموار اور جمعرات کے دن، ان دونوں دنوں میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندے کے ایک ہفتے کا کچا چٹھا رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور یہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان دونوں دنوں کا روزہ کبھی نہیں چھوڑتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ فرشتہ جب اللہ کے پاس جائے تو وہ کہے کہ اے اللہ، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے جوائن کیا تھا تب وہ روزے کی حالت میں تھے، اور جب میں ان کے پاس سے آیا ہوں تو ان کو روزے کی حالت میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو ہفتے بھر کی رپورٹ 2 بار پیش کی جاتی ہے، ایک سوموار کے دن اور ایک جمعرات کے دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے سال بھر کے اعمال نامے، 1 سال کا کچا چٹھا وہ ماہ شعبان میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ کس مہینے میں؟ ماہ شعبان میں۔ یعنی گویا یہ رمضان اب یہ آپ کا ایک نیا دفتر کھلا ہے، نئے سال کا کاریہ اس میں اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ پچھلے سال میں جو کچھ آپ نے کچا چٹھا انجام دیا، جو کچھ بھی کھرا اور کھوٹا آپ نے کیا، اچھا اور برا آپ نے کیا، وہ شعبان کے اندر اس کی بساط لپیٹ دی گئی۔ تو شعبان میں سال بھر کے نامہ اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا وجہ ہے کہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنا زیادہ آپ کو روزہ رکھتے ہوئے ہم نہیں دیکھتے جتنا اہتمام آپ شعبان کے اندر کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر سال بھر کے نامہ اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہونے ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب میرے نامہ اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر روزے کی حالت میں کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ لگاتار نماز پڑھتے رہیں،
لگاتار نوافل ادا کرتے رہیں، لگاتار صدقہ و خیرات کرتے رہیں، لگاتار کوئی اور کام کرتے رہیں؟ شارحین کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں جس عبادت کو ترجیحی طور پر اختیار کیا وہ صوم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جو لگاتار انسان انجام دیتا ہی چلا جاتا ہے۔ بقیہ عبادتیں پتہ نہیں انسان جس وقت ادا کر چکا ہے، فرشتہ اس کے بیچ میں جب نئی عبادت آپ شروع کرنے جا رہے ہوں اور پہلی عبادت آپ نے ختم کی ہے، اسی بیچ میں کہیں چلا جائے اور اللہ کے ہاں پیش کر دیا جائے، ہو سکتا ہے ایسا۔ لیکن جب آپ روزے کے اندر ہیں تو جس وقت بھی وہ اعمال پیش کیے جائیں گے، آپ اس عبادت کے اندر 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ عبادت انجام دے رہے ہیں۔ تو صوم کی عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے ان ایام میں اور ان اوقات میں بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں رہا کرتے تھے۔ یہ ہے روزے کی عظمت اور یہ ہے روزے کی فضیلت۔ دوسری بات یہ کہ روزہ اکلوتی ایسی عبادت ہے جس کا ثواب اللہ رب العالمین نے بیان نہیں فرمایا۔ بقیہ ساری عبادتوں کا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا، اس کا اتنا ثواب، اس کا اتنا ثواب، اس کا اتنا ثواب۔ لیکن اگر نہیں بیان کیا کسی عبادت کا ثواب تو وہ روزہ ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا حدیث قدسی کے اندر کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ جہاں تک روزے کا معاملہ ہے تو اس کے معاملے کو چھوڑ دو، یہ تو خاص میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ کیا دوں گا، کتنا دوں گا، کچھ نہیں ذکر کیا گیا۔ یہاں پر شارحین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے روزے کا کوئی ثواب ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ اس کو چھپا کر رکھا ہے۔ کیسے؟ جیسے آپ اس روزے کو چھپا کر انجام دیتے ہیں۔ اکلوتی ایسی عبادت ہے یہ کہ جس کے اندر اگر آپ ڈنڈی مارنا چاہیں تو کوئی مائی کا لال آپ کو پکڑ نہیں سکتا۔ روزے کی عبادت اگر آپ کے دل میں فطور آ جائے اور آپ چھپ چھپا کر کے ایک گھونٹ مارنا چاہیں، کوئی روک لے گا آپ کو؟ کوئی پکڑ پائے گا؟ آپ کے گھر کا بندہ نہیں پکڑ پائے گا۔ نماز روزہ آپ مسجد میں آتے ہیں نہیں آتے ہیں پتہ چل جائے گا نمازی ہے کہ غیر نمازی ہے۔ صدقہ و خیرات آپ کسی کو دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، کوئی دینے والا ہو، کوئی لینے والا ہوگا، کسی کے سامنے آپ دیں گے، کوئی نہ کوئی گواہ موجود ہوگا۔ لیکن روزے کے بارے میں کوئی گواہ ہے؟ کوئی گارنٹیڈ کہہ سکتا ہے کہ سامنے کا بندہ واقعتاً روزہ ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے کہ اس کے اندر کب آپ چھپ چھپا کر ڈنڈی مار دیں کسی کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں پائے گا۔ یہ سب سے خفیہ عبادت ہے اور یہ وہی بندہ کر سکے گا جو واقعتاً جس کے دل میں ایمان ہے، اللہ رب العالمین کا تقویٰ ہے، اللہ رب العالمین کا خوف ہے۔ واضح؟ اور یہاں سے چونکہ سب سے چھپی ہوئی عبادت ہے یہ، انسان ظاہر میں پکڑ نہیں سکتا کہ سامنے جو کہہ رہا ہے کہ میں روزے سے ہوں وہ سچا ہے یا جھوٹا، اس لیے کہ یہ خفیہ عبادت ہے۔ آپ نے چھپ چھپا کر کیا کیا کسی کو نہیں معلوم ہو سکتا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کے ثواب کو بھی چھپا دیا کہ اے میرے پیارے بندے، جب تم نے میری لاج رکھتے ہوئے اپنے جسم کے اندر پانی کا ایک قطرہ نہیں جانے دیا، جبکہ دنیا کی نگاہیں ان کی نگاہوں سے چھپ کر کے یہ کام تم کر سکتے تھے، تمہیں کوئی پکڑنے والا نہیں تھا، لیکن تم نے صرف میری ڈر، میرے خوف اور میرے تقویٰ کی وجہ سے جس طریقے سے دن بھر اپنے حلق کے اندر پانی کے ایک قطرے کو بھی جانے سے روکا اور اپنی تنہائیوں میں بھی اپنی خفیہ حالتوں کے اندر بھی جس طریقے سے تم نے میرے اوپر ایمان کو پختہ رکھتے ہوئے میرا خیال کیا، تو میں اس کا بدلہ بھی لوگوں کے سامنے نہیں دکھاؤں گا کہ کتنا دے رہا ہوں۔ جیسے تم نے چھپ کر کے عبادت انجام دی، ویسے میں تم کو چھپا کر کے اس کا بدلہ دوں گا۔ کما تدین و تدان، جیسا کریں گے ویسا آپ کو ملے گا، اچھا تو اچھا، برا تو ان خیرن فخیر وان شرن فشر۔ تو یہاں سے اللہ رب العالمین نے روزے کے ثواب کو چھپا دیا، روزے کے ثواب کو ذکر نہیں کیا۔ ہاں قرآن کے اندر ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے
کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو بغیر حساب و کتاب کے اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ بغیر حساب و کتاب، بغیر حساب و کتاب کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی جس پر کاؤنٹ آ ہی نہیں سکتا، جو آپ انکاؤنٹیبل، بغیر حساب و کتاب، جس کا اعداد و شمار ہی نہیں ہے، اتنا بدلہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو دے گا۔ اور صبر کی سب سے اعلیٰ مثال صوم ہے، جس کے اندر بندہ نہ صرف کھانے پینے سے رکتا ہے، بلکہ کھانے پینے سے رکنا تو ایک بہت عام معنی ہے جس کو ایک بچہ بھی جانتا ہے، لیکن روزے کے اندر معاملہ صرف اتنا نہیں ہوتا کہ انسان کو کھانے پینے سے روک دیا گیا، انسان کو حرام چیز کی طرف دیکھنے سے روک دیا گیا، انسان کو حرام چیز سونگھنے سے روک دیا گیا، انسان کو حرام باتیں بولنے سے روک دیا گیا، انسان کو حرام چیزوں کی طرف قدم بڑھانے سے روک دیا گیا۔ اس کے اندر صبر علی الطاعہ اور صبر عن المعاصی، دونوں قسم صبر کی پائی جاتی ہے۔ شہوات اور نفسانی خواہشات کے پورا کرنے کا چانس چھین لیا گیا آپ سے، آپ کی رغبت ہے کہ آپ اپنے شہوانی جذبات کی تکمیل کریں، لیکن آپ روزہ ہیں، وہ چیز نہیں کر سکتے، تو آپ نے اس سے صبر کیا۔ آپ کی طبیعت چاہتی تھی کہ اس کام کو کریں، نہیں کرنے دیا، وہاں سے اور نیک کام انجام دینے پر آپ کو ابھارا، یا تو آپ عبادت میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، یا قرآن کی تلاوت میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سن رہے ہیں، اور یہ سب باتیں اپنے کام کاج کو چھوڑ کر ان کے لیے وقت نکالنا، اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انسان اس مہینے کے اندر جو صبر کرتا ہے، اپنے اعضاء و جوارح سے نیک کاموں کے کرنے کی طرف اپنے آپ کو مائل کرتا ہے، اپنے نفس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ عبادتوں کو انجام دے، معصیتوں سے رکنے کے لیے آپ جد و جہد کرتے ہیں کہ ہم گناہ کا کام کرتے تھے، لیکن انشاءاللہ اس مہینے بھر میں ہم اس گناہ کا ارتکاب نہیں کریں گے، گناہوں کے قریب ہم نہیں جائیں گے۔ یہ جو آپ کے اندر کی کشمکش ہے، یہ بھی صبر کی متقاضی ہے۔ انسان اگر صبر کرنے والا نہیں ہوگا، اگر مضبوط اعصاب کا مالک نہیں ہوگا، تو ان چیزوں پر کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری عادتیں لگی ہوتی ہیں، غیر رمضان میں ہر 2-4 گھنٹے پر ان کو چائے کی عادت ہوتی ہے، ہر 2-4 گھنٹے پر کچھ پینے پلانے کی عادت ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن رمضان آپ دن بھر چاہے جتنی آپ کی خواہش ہو، آپ حلال چیز ہو، حلال چیز تو خیر آپ کر سکتے ہیں، لیکن رمضان میں وہ چیز آپ کے اوپر حرام ہو جاتی ہے اور آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے، چاہے جتنا من کرے چائے پینے کا آپ نہیں پی سکتے۔ تو یہ جو صبر کا اس کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ اسی طریقے سے راتوں کو قیام اللیل، تراویح پڑھنا، لمبی لمبی تراویح ادا کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول، ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہم کیا اور ہماری اوقات کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ صحابہ کرام کیسی تراویح پڑھتے تھے، آپ دیکھیں ان روایتوں کو۔ کبھی شروع رات میں پڑھ لیا جاتا تھا، کبھی آخری رات میں پڑھا کرتے تھے، اور قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ 100 آیتیں ایک ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ بسا اوقات اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ صحابہ کو لاٹھیوں پر ٹیک لگانا پڑ جاتا تھا، لاٹھی پر ٹیک لگا کر کے کھڑے ہوتے تھے، اور اتنا وقت گزر جاتا تھا کہ سحری چھوٹنے کا ڈر ان کے اندر پیدا ہو جاتا تھا کہ پتہ نہیں سحری بھی کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے۔ یہ قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ آج ہم جو قیام اللیل کہتے ہیں، یہ قیام اللیل ہے؟ قیام اللیل کا مذاق ہے یہ قیام اللیل نہیں ہے۔ اور خیر اہل حدیث مسجدوں میں تو کسی حد تک غنیمت ہے، اگر دیوبندیوں بریلویوں کے یہاں دیکھیں آپ، جو اٹھا پٹک مارتے ہیں، جو کوے کی ٹھونگیں ماری جاتی ہیں، وہ قیام اللیل ہے۔ قیام اللیل کے نام پر بھونڈا مذاق ہے، اور اس پر ثواب کیا ملنا ہے؟ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر گرفت نہ کر لے ان کی۔ تو قیام اللیل جو راتوں کو لمبا لمبا قیام کیا جاتا ہے، تلاوت قرآن سنی جاتی ہے، رکوع سجود کیے جاتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں صبر کی متقاضی ہوتی ہیں۔ اور یہاں سے اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک اور اس کے روزے کا اس کا یہ مقام رکھا ہے، اس کی یہ فضیلت رکھی ہے کہ اللہ رب العالمین ہی اس کا اجر عطا کرے گا، اور اللہ رب العالمین نے اس کے اجر کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔
رمضان کا مہینہ جاری ہے، انشاءاللہ رمضان کی مناسبت سے پھر بقیہ آئندہ خطبوں میں آپ اس رمضان المبارک کے حوالے سے بہت ساری گفتگو سنیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کی عظمت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ سال کے مہینوں کا سردار ہمارے درمیان سے یوں ہی رہے گا، نہ چلا جائے۔ اس کے ایک ایک پل کو، ایک ایک سیکنڈ کو، ایک ایک منٹ کو اور اس کی برکتوں کو ہم کشید کریں، اس سے جو ثمرات ہیں، اس کے جو فوائد ہیں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس مہینے میں ہم بنیا گیری کریں، لیکن بنیا گیری کس کے لیے؟ آخرت کے لیے۔ ہم اس مہینے میں ہم سب بنیا بن جائیں۔ بنیا جانتے ہیں آپ کس طریقے سے وہ ترازو کو دیکھتا ہے کہ صاحب کدھر جا رہا ہے؟ یہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اپنی جھولیوں کو بھر لیں جتنا بھر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی برکتوں اور رحمتوں کے معطر جھونکے اس ماہ مبارک کے اندر لگاتار چلتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باسعادت گھڑیوں سے فیض کشید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر سخاوت پیدا فرمائے۔ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت بکثرت کرتے تھے، قیام اللیل بکثرت کرتے تھے، روزوں کا ان کے شرعی طریقے پر، یعنی ان کے جو نواقص ہے روزے کے، ان سب چیزوں سے بچاتے ہوئے اپنے روزوں کو پورا کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی سخی تھے، لیکن اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ آپ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وارضاہما کی روایت ہے، مشہور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن جب ماہ رمضان آتا تھا اور جب جبریل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پڑھانا شروع کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا دریا جوش مارنے لگتا تھا، اور آپ تیز اور تند چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم نے سال بھر میں جو کچھ کمایا اس مہینے میں اپنی جیبوں کو ڈھیلا کریں، اور فقراء پر، مساکین پر، غرباء پر، اور ایسے افراد پر، خاص طور پر اپنے سماج کے جو فقیر اور مسکین تو نہیں کہے جا سکتے لیکن سماج کے اندر سفید پوشی کا بھرم قائم رکھے ہوئے ہیں، جو بھیک تو نہیں مانگتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے یہاں خرچ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں، ان کے یہاں بچیاں ہیں، ان کی اولاد ہے، اور وہ ان کا خرچ ادا کر پانے سے قاصر ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں، سماج کے اندر رہتے ہیں، ایسے غریب اور دبے کچلے گھرانوں میں ہم ان کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ اس مہینے کے اندر کوئی گھر ایسا نہ بچے جس میں سحری کرنے کا انتظام نہ ہو، افطار کرنے کا انتظام نہ ہو۔ یہ ہم سب لوگوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ صرف اپنے روزے، اپنی سحری اور اپنے افطار کی فکر نہ کریں، اپنے سماج کے اندر اللہ کے ہاں اگر ہمارے محلے کے اندر کوئی ایسا گھر ہے جہاں سحری کے لیے میسر نہیں غذا، یا افطار کے لیے ان کے پاس غذا میسر نہیں، تو کل قیامت کو ہم سے باز پرس ہوگی۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں سخاوت کریں، اپنی جیبوں کو خالی کریں، محتاجوں اور مسکینوں کو عطا کریں۔ اور محتاجوں اور مسکینوں سے میری مراد، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ان فقیروں سے نہیں ہے جو یہ پیشہ ور فقیر آپ کو گھومتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بسا اوقات ان میں سے بہت سارے جائیداد اور حویلی والے ہوں گے، کاروں اور کوٹھوں والے ہوں گے۔ میں ان مسکینوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان مسکینوں کی بات کر رہا ہوں جو حقیقت میں مسکین ہیں اور لیکن لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے۔ ان محتاجوں کی محتاجی کا خیال رکھیں اور ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر صدقات و خیرات بکثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فرائض کی ادائیگی وقت پر کریں، اس کی توفیق اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ ہمیں قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والا اور تلاوت کو سننے والا اللہ رب العالمین بنائے۔ ذکر و اذکار میں سب سے اعلیٰ ترین ذکر اللہ کا قرآن ہے، اللہ رب العالمین، اور یہ مہینہ، اس کی ساری عظمتیں، اس کی ساری فضیلتیں وہ اس قرآن کی بدولت ہیں۔ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو اتارا، اس لیے اس قرآن کو اپنا حفظ جاں بنائیں، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، تنہائی میں، جلوت میں، خلوت میں، گھر میں، مسجد میں، بازار میں، دکان میں، سڑکوں پر قرآن کریم کی تلاوت سے اپنی زبانوں کو لبریز رکھیں، اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو لبریز رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے
برابر تر رہنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس مہینے میں خاص طور پر عبادتوں کا اہتمام کریں، اور پھر اللہ رب العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہماری تراویح کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے، ہمارے صدقات و خیرات کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق دے، اپنے رشتہ داروں کو آپس میں ایک دوسرے سے رشتہ داری کو جوڑنے کی توفیق دے۔ اگر آپس میں اختلافات ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، آپس میں کسی کے ساتھ بنتی نہیں ہے، اس مہینے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے گلے مل جائیں، بھائی ایک ہو جائیں۔ جو بھی آپس میں اقربا میں، پٹیداری میں، اپنے رشتہ داروں میں جو بھی آپس میں اختلافات ہیں، ان اختلافات کو ختم کر کے ان سب کے ساتھ محبت کا رویہ اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین اس ماہ مقدس کو، ان سب اخلاقی قدروں کو ہمیں زندہ کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ساری عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔